اندر پیدا نہیں. یہ اکثر فیملیز کے ساتھ، اکثر بچوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اگر کچھ کرنا چاہیں تو اوپر یعنی ان کی فیملی ممبرز ان کو مسائل ہی اتنے گنوا دیتے ہیں جس سے وہ بچہ ڈر جاتا ہے اور اس کی جو انیشیٹو لینے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو یہ اس بیماری سے آپ نے بچنا ہے. جن کے بچے ہیں آپ یہ اپنے بچوں کے معاملے میں بالکل اتنا زیادہ ان کو مت ڈرائیں، ان کو نقصان ہی نہ بتایا جائے، ان کو پازیٹیوٹی، ان کو اپرچونٹیز دکھائیں، ان کے اندر سینس ٹو انیشیٹو پیدا کریں کہ بسم اللہ کر پت کچھ نہیں ہوندا، بسم اللہ کر اللہ مدد کرے گا، یہ بھی فائدہ ہے اس میں، یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے. تو اگر آپ فائدے گنوائیں گے آپ کا کام شروع کرنے کو دل کرے گا. اگر آپ نقصان ہی گنواتے جائیں گے، آپ نے بیٹھنا بھی ان لوگوں کے پاس ہے جو آپ کو اپرچونٹیز دکھاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا جو آپ کو بات ہی الٹی سناتے ہیں، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں نا لوگ جنہوں کا کام ہی ہوتا بھی گل ہی ایسی کرو بھی اگلے کا دماغ خراب کرو، ہوتے ہیں نا ایسے. آپ نے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جو دلیر ہیں، جو مشکلات سے لڑنے کے عادی ہیں، جو مشکلات سے کھیلنے کے عادی ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنے کے عادی ہیں. آپ ڈرپوک لوگوں کی نہ مثالیں پڑھیں، نہ سنیں، نہ ان کے ساتھ بیٹھیں. آپ دلیر لوگوں کے ساتھ رہیں. آپ کامیاب لوگوں کے ساتھ جنہوں نے بڑے بڑے انیشیٹو لیے اور کامیابیاں حاصل کی، آپ ان لوگوں کا مشاہدہ کریں. آپ ہارے ہوئے لوگوں کا کیوں مشاہدہ کریں گے بھائی؟ آپ نے اگر جیتنا ہے تو جیتنے والے لوگوں کا مشاہدہ کریں. اگر آپ نے سکسیس حاصل کرنی ہے تو آپ کو سکسیسفل پرسنالٹیز کو پڑھنا ہوگا، انہی لوگوں میں رہنا ہوگا، انہی کی باتیں کرنی ہوگی، انہی کی باتیں سننی ہوگی. کہ آپ نے ہارے ہوئے لوگوں کی جو ناکام ہوئے بگوڑے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئٹرز نیور ون اور ونرز نیور کوئٹ. یہ مزاج ہے. ہارے ہوئے بندے کی بات کیوں سنتے ہیں آپ؟ آپ پازیٹیو مائنڈ لوگوں کے اندر رہیں گے. میں نے آپ کو وہ سکاٹ لینڈ کے وہ رابرٹ بروس کی بات سنائی تھی. کس کو سنائی میں نے؟ وہ رابرٹ بروس کی بات سنائی. آپ اس کی پازیٹیوٹی چیک کریں کہ وہ یہ اس وقت برطانیہ کا دورہ تھا دنیا پر، حکمرانی تھی برطانیہ کی پوری دنیا پر. تو سکاٹ لینڈ کا جو ایک کنگ تھا وہ اس کے ساتھ اکڑ گیا، اس نے اس کی تابعداری نہیں کی، غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو وہ برطانیہ نے حملے کیے. پہلے 2-3 حملوں میں وہ بیچارہ شکست کھا گیا، فوج اس کی بکھر گئی. ایک حملے میں تو بیچارہ بمشکل سے اپنی جان بچا کر وہ چھپ گیا کہ غار میں، جان بچانی مشکل ہو گئی، اتنی بری اسے شکست ہوئی. جنگ میں شکست کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یا آپ نے جیل میں جانا ہے یا آپ کی گردن کاٹ دی جائے گی. آپ تو چھوٹے چھوٹے مسائل سے ہارنے سے ڈرتے ہیں نا، اس میں جان تو نہیں جانے والی. اس کام میں جان جانے کا ڈر ہوتا ہے جنگ میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو بادشاہ، جو سپہ سالار جنگ ہار جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بیوی بچوں تک کو قتل کر کے گردنیں کاٹ کر اپنا لنچ دیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے بہادر شاہ ظفر کو جب 1857 میں جنگ آزادی وہ ہار گیا، بہادر شاہ ظفر کو جو ناشتہ پیش کیا گیا تھا اس کے بیٹوں کے سر تھے اس میں. جو صبح کے وقت رنگون میں اسے جو ناشتہ پیش کیا گیا اس کے بیٹوں کے سر قلم کر کے اسے ناشتہ. تو وہ لوگ جو تھے وہ ایسے اس میں ہارنا تو بیٹا جان جانے والا رسک ہوتا ہے. تو آپ اگر چھوٹے چھوٹے کاموں کے اس میں سے اگر آپ کو ایک وقتی ناکامی ہو بھی گئی تو کیا قیامت آ جائے گی. تو ان لوگوں کی دلیری چیک کریں کہ اسے پتا تھا کہ اگر ابھی بھی میں ہار گیا تو میرے بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے گا، مجھے بھی قتل کر کے میری لاش چوک میں لٹکا دی جائے گی. یہ جو جنگجو سپہ سالار کمانڈرز ہوتے ہیں یہ کوئی تھوڑے دلیر نہیں ہوتے، یہ اخیر قسم کے دلیر لوگ ہوتے ہیں. کوئی سب سے زیادہ دلیری تو ایسی ہے نا کہ ایسا کام کرنا جس میں زندگی کا خطرہ ہو. اور پھر جو ملک و قوم کی خاطر جو لوگ جاسوس ہوتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کسی دشمن ملک میں جاسوسی کرنا کتنی دلیری کا کام ہے. جو جاسوس پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو دشمن فوج ہے یا دشمن کے لوگ وہ کیا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. یو نو ویری ویل کہ اس کے ناخن پلاس کے ساتھ کھینچے جاتے ہیں. لیکن ان لوگوں کی دلیری کریں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے وہ بائی چانس انہوں نے وہ انتخاب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ملک و قوم کی خاطر یہ رسک لینا ہے. تو وہ ایک طرف وہ لوگ ہیں، ایک طرف ہم لوگ ہیں کہ جو چھوٹا چھوٹا کام کرنے کے سے ڈرتے جائیں کہ یار ادھروں آ نہ ہو جائے، آ نہ ہو جائے. ایک طرف وہ لوگ دلیر ہیں، ایک طرف ہم جیسے ڈرپوک ہیں.
تو آپ لوگوں کو دلیر لوگوں کا مشاہدہ کرنا ہے، آپ لوگوں کو ان لوگوں کی مثالیں پڑھنی ہیں۔ بزدلوں کو کیوں پڑھنا بھائی؟ بزدلوں کے ساتھ کیوں بات کرنی؟ بزدل سے مشورہ کیوں لینا آپ نے؟ ہارے ہوئے بندے سے کیوں آپ مشورہ کریں بھائی؟ ہارے ہوئے بندے کی بات توجہ سے کیوں سنیں؟ بے شک وہ جتنی مرضی ہمدردی میں لپیٹ کے آپ کو بات سنائے، آپ کیوں سنیں بھائی اس کی؟ آپ یہ دیکھیں یہ جو بندہ مجھے مشورہ دے رہا ہے، جو مجھے نصیحت کر رہا ہے، یہ ہارا ہوا ہے یا جیتا ہوا ہے؟ تو ہارے ہوئے بندے کی جتنی مرضی بات اچھی ہو، الفاظ اچھے ہوں، اس میں چاشنی بھی ہو، ثبوت دلائل بھی ہو، کیوں سنیں بھائی آپ؟ بتائیے کیوں سنیں اس کی بات؟ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی آپ نے لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مسائل بتا رہا ہے اس کو صرف اتنا نوٹ کریں کہ ہاں یہ مسائل بھی ہو سکتے ہیں، ڈرے نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اس سے یہ آپ نے سبق لینا ہے۔ ایک بندہ ہارا ہوا شخص آپ کو بے شمار مسائل بناتا ہے کہ یار یہ کام نہ کرنا، اس میں بڑے مسائل ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ آپ نے جسٹ اتنا لینا ہے کہ تیری مہربانی تو مینوں آنے والے مسائل دس دیتے، میں ہوں انہاں دا علاج لب لینا۔ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، یہ کرنا۔ پازیٹیوٹی آپ کے اندر ایکسٹریم لیول کی پازیٹیوٹی ہونی چاہیے۔ کون سا مسئلہ ہے بھائی جس کا حل نہیں ہے؟ میں نے بتا دیا کہ دنیا کے بہادر لوگوں کو اسٹڈی کرے، بزدلوں کو نہ اسٹڈی کرے، نہ بزدلوں کی محفل میں بیٹھے، نہ بزدلوں سے دوستیاں کریں۔ آپ جتنی کمیونٹی آپ اپنی اچھی انتخاب کریں گے، اپنی کمیونٹی جتنی بہترین سلیکٹ کریں گے، پتر اتنا ہی اڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اگر آپ کمیونٹی ایسی میں بیٹھ رہے ہیں جہاں سب کے پر کٹے ہوئے ہیں اور وہ آپ کے بھی کترنے کی کوشش کریں گے تو کیا اڑیں گے؟ کیا پروان ہوگی آپ کی؟ کیا پرواز ہوگی آپ کی؟ آپ وہ ڈرے ہوئے لوگ ہوں گے، وہ سہمے ہوئے لوگ ہوں گے، معاشرے کے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے لوگ۔ کیا کانفیڈنس ہوگا پھر آپ کی شخصیت میں؟ اگر آپ معاشرے کے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر آپ معاشرے کے کانفیڈنٹ لوگ ہیں، پر اعتماد شخصیت ہے، تو پھر دیکھیے کتنی آؤٹ پٹ آپ کو ملے گی، کتنا نوازے گا اللہ کی ذات۔ معاشرے میں عزت آپ کے حصے میں آئے گی، شہرت آپ کے حصے میں آئے گی، وقار آپ کے حصے میں آئے گا، دولت آپ کے حصے میں آئے گی، ملک و قوم کا نام روشن آپ کریں گے، جہاں آپ جائیں گے عزت وقار سے آپ کو ڈیل کیا جائے گا۔ اور اگر آپ ہارے ہوئے ہیں، اگر آپ لوزر ہیں، اگر آپ مایوس لوگ ہیں، تو پتہ مایوس بندے کی تو شکل پر بھی اس کے اثرات آ جاتے ہیں بیٹا جی۔ مایوسی کو گناہ کہا گیا ہے، ہمیں کہہ دیا گیا۔ تو اس لیول کی آپ نے پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ کے اندر خوف نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ایویں ضرورت سے زیادہ محتاط نہ ہو۔ تو فکرہ میں نے جو آپ کو بول دیا کہ اتنا مت سوچو کہ سوچ گہری ہو جائے، فیصلے کمزور ہو جاتے۔